اہل الجنت ثلاثۃ، تین لوگ اہل جنت سے ہیں۔ تین لوگوں سے مراد تین قسم کے لوگ، یہ خوبیاں، یہ اوصاف، یہ وصف جن لوگوں کے اندر پائے جائیں تو وہ جنت میں جائیں گے ایمان کی شرط کے ساتھ۔ اہل جنت کی یہ صفات ہیں۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، ذو سلطان مقسط متصدق موفق۔ پہلا وہ شخص جس کو تسلط دیا گیا، حکومت دی گئی، ذمہ دار بنایا گیا، اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ امور سلطنت نبھاتا رہا، عدل کے تقاضوں کو اس نے پورا کیا اور اپنی رعایا پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے متعلقین پر صدقہ کرتا رہا، ان کی آسانیاں اور ان کے لیے رحمت و راحت کا ذریعہ بنا رہا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہا، ان کے لیے اللہ کی رحمت کا سائباں بن گیا، اور موفق، اور اس کو اللہ کی طرف سے خیر کی توفیقات بھی نصیب کی گئیں، تو یہ شخص جنتی ہے۔ ذو سلطان، صاحب منصب، لیکن شرط ہے کہ مقسط ہو، متصدق ہو اور موفق ہو، انصاف سے، عدل سے امور حکومت سر انجام دیتا ہو اور لوگوں کی بھلائی کرتا ہو اور اللہ کی توفیق سے مالا مال کیا گیا۔ دوسرا شخص جس کا ذکر فرمایا، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وہ شخص جو نرم دل ہے، رقیق القلب ہے، اس کے دل میں رقت ہے، اس کا دل کسی کو دکھی دیکھ کے بہت جلد پگھل جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، لوگوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، لوگوں کی تکلیفوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے، ان کی اذیتیں رفع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اس کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ ہر قریبی رشتہ دار کے لیے بالخصوص اور تمام مسلمانوں کے لیے بالعموم رحمت الہیہ کا ایک مجسم روپ ہے، لوگوں پر رحم دلی سے، نرمی سے پیش آنے کا مزاج رکھتا ہے، تو ایسا شخص بھی جنتی ہے۔ رحیم، رقیق القلب، نرم دل اور رحم کرنے والا، لکل ذی قربی و مسلم، ہر قریبی رشتہ دار سے اور ہر مسلمان سے۔ تیسرا شخص جو اہل جنت سے ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وعفیف متعفف ذو عیال، عفیف ہے اور عفیف ہونے کے باوجود، یعنی پاک دامن ہے، اس کا دامن گناہوں سے لتھڑا ہوا نہیں ہے، اور وہ کثرت عیال رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو سوال سے روکے رکھتا ہے،
اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی سفید پوشی کا بھرم ٹوٹنے نہیں دیتا، ہر وقت حالات کا شکوہ کرتے رہنا اور لوگوں کے سامنے اپنی بدحالی کی کہانیاں رکھتے رہنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہمارے بزرگ تو فرماتے تھے کہ صاحب استطاعت اور مخیر حضرات کے سامنے اپنے حالات بیان کرنا ایک قسم کا مہذب سوال ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ اس چیز کا بھی خیال کرتا ہے کہ جو تکلیفیں، جو ذمہ داریاں، جو اس کے کندھوں پہ بوجھ ہے، وہ سب کچھ خود برداشت کرتا ہے، واویلا کر کے شور و غل کر کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ تین قسم کے لوگ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ پہلا شخص جو کسی ذمہ داری اور کسی منصب کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور اس نے عدل و انصاف کیا اور لوگوں پر خیر بانٹی، لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا اور اللہ کی طرف سے توفیق شدہ تھا۔ دوسرا رقیق القلب شخص جو تمام اہل اسلام پر، بالخصوص اپنے اعزاء و اقرباء پر نرم دلی کے ساتھ معاملت کرتا رہا۔ اور تیسرا شخص وہ پاک دامن شخص ہے جس نے اپنی عفت پہ بھی حرف نہیں آنے دیا، کثرت عیال کے باوصف اس نے اپنی سفید پوشی کا بھرم بھی ٹوٹنے نہیں دیا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، سخت سے سخت حالات کو اس نے گوارا کر لیا، صبر سے، حوصلے سے، لیکن ایک تو وہ بد کردار نہیں ہوا کہ کثرت اولاد اور اولاد کی ضروریات اس کو کسی برائی پہ، کسی گناہ پہ، کسی خیانت پہ اور کسی اور ایسے کام پہ مجبور کر دیں۔ تو یہ تین قسم کے لوگ اہل جنت سے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ، اور 5 قسم کے لوگ اہل النار ہیں، دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ سنیے۔ پہلا شخص ارشاد فرمایا الضعیف الذی لا زبر لہ الذین هم فیکم تبع لا یبغون اہلا ولا مالا۔ وہ کمزور شخص کہ جس کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرنا، ذمہ داریاں نبھانا، منصوبہ بندی کرنا، ان کی تربیت کی کوشش کرنا، ان کے لیے خیر جمع کرنا اور ان کی اچھی تربیت کے لیے کوشاں رہنا، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بس وہ اتنا سست اور اتنا نکھٹو ہے کہ بس وہ زندگی بے مقصد ہی گزار رہا ہے اور اس کی ساری ذمہ داریاں جو اس کے کندھوں پر ہے، ان ذمہ داریوں کو وہ